بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عثمان قاسم, بیرونسا ویلفیئر میموریل فاؤنڈیشن سے CEO بن قاسم انٹرنیشنل کنسٹرکشن کمپنی. ہم نے پہلے دن گروپ کے بارے میں پڑھا, کیسے نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد انہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا. آج ہم میاں اعجاز شفیع اور میاں افتخار شفیع ڈائمنڈ گروپ والوں کے بارے میں پڑھیں گے. ان کے نشیب و فراز دیکھیں گے, کیسے انہوں نے اپنی کامیابی کو سمیٹا. قومی زوال کی شکایت کرنے سے پہلے ہمیں یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ کہیں اس زوال کے ذمہ دار ہم خود تو نہیں. جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا, اس دن یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اعجاز شفیع اور افتخار شفیع, ان کی دونوں کی گفتگو بہت غیر معمولی تھی, عام دیگر سے ہٹ کر. میرا نام اعجاز شفیع ہے. میرا شمار چنوٹی شیخوں کی اس نسل سے ہے جس نے چنیوٹ سے باہر جنم لیا. میرا خاندان 25 صدی کے اوائل میں بنگال منتقل ہو چکا تھا اور میں 1945 میں کلکتہ میں پیدا ہوا. جب میری عمر 10 برس ہوئی تو میرے خاندان ممبئی میں منتقل ہو گئے اور یہ 1955 کی بات ہے. میرے والد نے وہاں ایک فیکٹری قائم کی جس میں بجلی کی تار اور زرعی شعبوں میں استعمال ہونے والے پائپ بنتے تھے. اس فیکٹری کے قیام کو آپ ہمارے خاندان کی صنعتی شعبے میں آمد کہہ سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم لوگ محض تجارت سے منسلک تھے. انٹرپرینیور شپ کے 3 درجے ہوتے ہیں. ہر انٹرپرینیور 3 مراحل سے گزرتا ہے. یا تو وہ کامیاب ہو کر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, یا وہ ناکام ہو کر گمنامی کی تاریکیوں میں کھو جاتا ہے اور یہ اولین کامیابی بھی پر قناعت کر لیتا ہے. چنیوٹیوں کی اکثریت کا شمار پہلے درجے میں ہوتا ہے, تو وہ ناکامی کی دلدل میں گرے نہ, انہوں نے قناعت کا راستہ اپنایا. ابتدائی کامیابی کے بعد وہ آگے بڑھتے چلے گئے. ایک اچھے اور کامیاب انٹرپرینور کی نشانی ہی یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت آگے بڑھنے کی کوشش کرنے میں مصروف رہے. انٹرپرینورشپ منزل نہیں, ایک سفر کا نام ہے. 1968 میں ہم پاکستان آ گئے اور کراچی کو اپنا مسکن بنا لیا. اس وقت ہم کراچی میں مقیم ہیں. یہاں آنے کے بعد ہمارے خاندان نے دوبارہ انڈسٹری لگائی اور کام شروع کیا. اب ان کی ماں سے کیا محبت تھی اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. والد صاحب سماجی خدمات میں خصوصی دلچسپی رکھتے تھے. چنیوٹ انجمن کے زیر انتظام انہوں نے بہت سے فلاحی منصوبے مکمل کیے. مثلا الحمر ڈایابٹک سینٹر, پاپوش کا چنیوٹ, میرنٹی ہوم چنیوٹ, اسلامیہ اسکول, گلشن اقبال ڈسپنسری. اس کے علاوہ کرونگی میں ایک ہسپتال اور شہر کے مختلف علاقوں میں 15-20 ڈسپنسریاں بھی اس انجمن کے تحت قائم ہو گئی. والد کے انتقال کے بعد سماجی فلاح و بہبود کے تمام کاموں کی نگرانی میری ذمہ داری ہے. ہر شخص کی زندگی میں خاندان کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. ہمارے ہاں ہمیشہ ہی جوائنٹ فیملی سسٹم رہا ہے. آج اگرچہ میرے دونوں بھائی اپنا علیحدہ علیحدہ بزنس کر رہے ہیں, لیکن اس محبت اور اتفاق میں کبھی کمی نہیں آئی جس کی بنیاد میری والدہ نے رکھی تھی. والدہ کے انتقال کو 10 برس ہو چکے ہیں. آج بھی ممبئی کا وہ فلیٹ نہیں بھول سکتا جس کے محض 3 کمرے تھے, لیکن میری والدہ کی محبت نے اسے عالی شان کوٹھی کا درجہ دے رکھا تھا. نماز اور عبادت سے انہیں گہرا شغف تھا. ہر روز صبح ان کی تلاوت کی آواز ہی سے ہماری آنکھ کھلتی تھی. ہم باورچی خانے کے فرش پر بیٹھتے اور وہ توے سے گرما گرم روٹیاں اتار کر ہمیں دیتی تھی. اس روٹی میں گندھا پیار اور شفقت کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی. جب ہم پاکستان آ کر انڈسٹری لگائی تو آزادی کا انوکھا احساس پیدا ہوا جس سے خوشی بھی ملی اور طاقت بھی ملی. ہم نے یہاں سندور اور سفیدہ بنانے کی داغ بیل ڈالی. اس سے پہلے پاکستان میں یہ چیزیں نہیں بنتی تھیں. بعد میں نے اس بارے میں جب بہت سوچا تو مجھے بے حد فخر محسوس ہوا. میں ایک بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. جو شخص ڈھیلا لگاتا ہے وہ بھی بزنس مین بن جاتا ہے. ملازمت میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی, لیکن اپنے کام کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. انسان بہت جلد ترقی کرتا ہے. ایک خالص کاروبار اور غیر سیاسی گھرانے کا فرد ہونے کے باوجود ملک کے سیاسی بڑے قانون ساز اور ادارے کا ممبر بننا میری زندگی کا یادگار ترین موقع تھا.
میں سیاست میں کیوں آیا؟ ایک خوبصورت سماج کی تعمیر کا خواب مجھے اس طرف لایا۔ جب میں قومی اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے حلف اٹھا رہا تھا تو اس وقت جو میری اندرونی کیفیت تھی اس کا اظہار لفظوں میں ممکن نہیں۔ اس لمحے خوشی میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتا۔ کاروبار ہو یا زندگی کا کوئی اور اہم کام، میں یہ اصول بنا رکھا ہے کہ پہلے خوب سوچ سمجھ لیا جائے، اس کے بعد کچھ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں گدون انڈسٹری زون کی مثال ضرور دوں گا، جہاں سب سے پہلے میں نے انڈسٹری لگائی۔ مجھے کئی مشکلات پیش آئیں، لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ میں ایک اچھے مقصد یعنی منشیات کی کاشت روکنے کے لیے یہاں کارخانہ لگا رہا ہوں، اس لیے میں بالکل مطمئن رہا۔ گدون میں لگنے والا یہ پہلا کارخانہ میرا تھا اور مجھے اس بات پر بہت خوشی تھی کہ میں ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں۔ اعجاز شفیع ایک اصول پسند انسان تھے، انہوں نے کاروبار بھی اسی اصول کے تحت کیا اور سیاست بھی۔ اعجاز شفیع اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر لوگ آج بھی ان کی خوبیوں کی وجہ سے انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اعجاز صاحب انفرادی حقوق کے بہت بڑے علمدار تھے۔ انہوں نے اس راہ پر بہت نقصان بھی اٹھایا۔ ایک بار وہ پشاور کے ہوٹل میں دوستوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ کھانے کا بل ادا کیا اور رسید لے کر جیب میں ڈال لی۔ کراچی آ کر رسید دیکھی تو علم ہوا کہ 35 روپے زیادہ لے لیے گئے ہیں۔ اسی روز ہوٹل کو خط لکھا کہ 35 روپے واپس کریں ورنہ میں قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتا ہوں۔ 2-4 دفعہ کی خطابت کے باوجود کسی نے کوئی توجہ نہ دی تو مجبوراً ہو کر قانونی نوٹس بھجوا دیا۔ بلاخر ایک طویل جدوجہد کے بعد 35 روپے واپس لیے۔ ان 35 روپوں کے لیے ان کا بہت سا وقت اور ہزاروں روپے صرف ہوئے۔ 10,000 روپے تو صرف وکیل کی فیس تھی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا بہت اہم ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو نظر انداز کرتے تو رفتہ رفتہ ہم سے سب کچھ چھین جائے گا۔ اس طرح ایک اور واقعہ دوران سفر پیش آیا۔ ایک بار وہ ٹرین پر کراچی سے لاہور سفر کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایئر کنڈیشن ڈبے کا ٹکٹ تھا۔ حیدرآباد پہنچے تو ایئر کنڈیشن خرابی کی وجہ سے بند ہو گئی اور لاہور تک بند رہا۔ انہوں نے ریلوے گارڈ سے اپنے ٹکٹ پر لکھوا لیا کہ حیدرآباد سے لاہور تک ایئر کنڈیشن کارآمد نہیں تھا۔ یہ مسافر اسی حالت میں سفر کرتا رہا۔ اعجاز صاحب لاہور اسٹیشن پر اترے اور ریلوے حکام سے زائد رقم کی واپسی کا تقاضا کرنے لگے۔ یہ رقم ریلوے سے کیسے لی گئی یہ بھی ایک طویل کہانی ہے۔ لوگوں کو یہ بات بہت عجیب لگی کہ لیکن انہوں نے انہی باتوں کی وجہ سے میرے لیے ایک مثالی شخصیت تھے۔ جرأت، دیانتداری، سچ، یہی ان کا طرز امتیاز رہا۔ یہی اصول اب ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اعجاز صاحب ایک فیاض انسان بھی تھے، ان کی مہمان نوازی بھی مشہور تھی۔ موجودہ وزیر اعظم نواز شریف جب کراچی کی ایک جیل میں بند تھے تو ان کا اور ان کے ہمراہ دیگر نظر بندوں کا کھانا تمام تر لوازمات کے ساتھ اعجاز شفیع کی طرف سے جاتا تھا۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ پاکستان وہ نہیں رہا جو اسے ہونا چاہیے تھا۔ ہم کہیں بھٹک سے گئے ہیں۔ مجھے 1969 کا ایک واقعہ یاد آتا ہے جب میں نیا پاکستان پہنچا تھا۔ میں کراچی سے لاہور آیا تو ایئرپورٹ پر مجھے اپنے بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے نو پارکنگ پر یہ گاڑی کھڑی کی ہوئی تھی۔ ٹریفک کے سپاہی نے جب انہیں ایسا کرنے سے منع کیا تو وہ غصے میں آگے اور کہنے لگے کیا تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں؟ سپاہی نے شائستگی کا دامن تھامے رکھا لیکن ان کی دھمکیوں کے باوجود ان کا چلان بھی کر دیا۔ ان صاحب کو یہ بات بہت بری لگی۔ اس وقت کے انسپیکٹر جنرل پولیس ان کے دوست تھے۔ انہوں نے سپاہی کی شکایت کی اور بے چارے سپاہی کو سچا ہونے کے باوجود سزا کے طور پر کہیں دور دراز بھیج دیا گیا۔ ان صاحب کا شمار پاکستان کے مشہور 21 گھرانوں میں سے ہوتا تھا۔ دولت، مرتبہ، سب کچھ تھا لیکن انکساری نہ تھی۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے کراچی میں اپنے دوستوں کو یہ واقعہ سنایا تو بڑی رنونیت سے بتایا کہ انہوں نے بے گناہ سپاہی کو جھگڑا کر کے اس کو سزا دلوا دی۔ ان کے دوستوں نے بھی ان کے اس طرز عمل کو برا نہ کہا بلکہ ان کی طاقت سے مرعوب ہونے لگے۔ ایک صاحب نے تو یہ تک کہا کہ پولیس والوں کو بڑے لوگوں سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں۔ وقت گزر گیا لیکن یہ واقعہ میرے ذہن پر کہیں نقش رہا۔ قدرت کی ستم ظفری دیکھیے کہ 21 برس بعد
وہی صاحب اور میں گاڑی میں بیٹھے کراچی ایک سٹریٹ سے گزر رہے تھے کہ ٹریفک کا ہجوم اور بد انتظامی، نو پارکنگ کے نشان پر گاڑیوں کی ایک طویل قطار کھڑی نظر آئی۔ میرے بزرگ سیخ پا ہونے لگے۔ اچانک منہ سے نکلا کہ ہمارے ملک کی پولیس کتنی نااہل نکمی ہے۔ کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ لوگوں نے اپنی گاڑیاں نو پارکنگ پر کھڑی کر رکھی ہیں؟ یہ ملک کے کیسے ترقی کرے گا؟ انہیں ہٹاتے کیوں نہیں؟ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میرے کانوں میں 21 برس پہلے اس واقعے کی بات گونج رہی تھی جب انہوں نے خود نو پارکنگ پر گاڑی کھڑی کر کے قانون کے پرخچے اڑائے، قانون کے محافظ کو ناحق سزا دلوائی۔ میں خاموش نہ رہ سکا اور ان کو وہ واقعہ یاد دلاتے ہوئے بہت احترام سے کہا، جس قانون شکنی کی روایت آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ڈالی تھی، اب وہ روایت عام ہو گئی ہے، تو اس کی شکایت کیوں کرتے ہیں؟ یہ بیج تو آپ کا اپنا بویا ہوا ہے۔ انسان کو اپنے کیے کا اجر ضرور ملتا ہے، ہم جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ قومی زوال کی شکایت کرنے سے پہلے ہمیں یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ کہیں اس زوال کی ذمہ دار ہم خود تو نہیں۔ جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا، اس دن یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے زوال کے بہت اسباب ہیں۔ ہم علم سے دور ہیں، ہم ریسرچ سے دور ہیں، ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو اہمیت نہیں دیتے۔ سٹیم انجن آج سے 2 سال پہلے ایجاد ہو گیا تھا، لیکن ہم آج بھی ایسا انجن نہیں بنا پائے۔ ہر طرح کا انجن باہر سے خریدتے ہیں۔ ہم تو کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب کچھ ہی باہر سے منگواتے ہیں۔ ہمارا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، ذہنی، فکری اور مالی کرپشن کی دنیا ہر ملک میں ہوتی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی شاید یہ ہے کہ اس کرپشن میں دن رات اضافہ ہو رہا ہے۔ آج سے 40 سال پہلے جو پاکستان تھا اب نہیں۔ جب میں یہ سوچتا ہوں تو میری امید ٹوٹنے لگتی ہے۔ ہمیں خوابوں سے نکل کر تلخ حقائق کی دنیا تک پہنچنا پڑتا ہے۔ دنیا میں تو 2 ہی طرح کی قومیں ہیں، ایک تو وہ جو ترقی کر رہی ہے، ایک وہ جو پیچھے رہ گئی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ پیچھے رہنے کا سبب کیا ہے، لیکن بہتری کے لیے عملی اقدام نہیں اٹھاتا۔ ہمارا معاشرہ برائی کے حوالے سے کینسر زدہ ہے، اور کینسر 2 سے 4 اور 4 سے 8 نہیں ہوتے، بلکہ 2 سے 4 اور 4 سے 16 ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ قصور ہمارا اپنا ہے۔ میرے والد اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کہنے لگے کہ اپنے بچوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ میں ان کو اچھے اخلاقی اصول نہ دے سکا۔ ان کا زوال میرا اور میری نسل کا قصور ہے۔ ہم نئی نسل کی تربیت نہ کر سکے، ہم برائی کے آگے کھڑے نہ ہوئے، ہم نے بددیانتی کو نہیں روکا، ہم نے وقتی و مفاد کو ترجیح دی، رشوت، لوٹ مار اور اکرا پروری، اور اگر ہم اپنی برائیوں میں خود ملوث نہ ہوتے تو کوئی اور جو یہ کر رہا تھا اسے نہ روکتا۔ برائی کو برائی نہ کہنا بھی ایک جرم ہے۔ مجھے اپنے والد کی یہ بات ہمیشہ یاد آتی ہے اور سوچتا ہوں کہ کہیں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے مجھے بھی اپنے بچوں سے یوں معافی مانگنی تو نہیں پڑے گی۔ ایک امیر آدمی اپنے لیے اپنی زندگی میں دولت کا صرف 5% استعمال کرتا ہوگا، باقی 95% دولت کی موجودگی تو محض ایک احساس ہے۔ نہ وہ یہ دولت خرچ کر پاتا ہے اور نہ اسے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، پھر دولت جمع کرنے کی اس قدر خواہش کیوں ہے؟ بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، یہی کافی نہیں۔ ہماری خوشی دوسروں کی خوشی سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایک غریب، مفلس اور مجرم معاشرے میں کسی کی دولت بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ افتخار شفیع نے درست کہا تھا کہ ان کی باتیں لوگوں سے بہت مختلف ہیں، اور شاید یہ باتیں کچھ لوگوں کو اچھی نہ لگیں۔ اپنا احتساب کرنا اور خود کو تنقید کا نشانہ بنانا ہی بے حد مشکل ہے۔ کیا اخلاقی سطح پر ہمارا زوال بڑھتا جا رہا ہے؟ کیا ہم کبھی ترقی نہ کر پائیں گے؟ یہ سوال مایوس کرتے ہیں، لیکن مایوسی بھی نہیں، میں سمجھتا ہوں تدبر اور تفکر کی ضرورت ہے۔ جو بات افتخار شفیع اور اعجاز شفیع کو اچھی لگتی ہے، بس وہی دہرانی ضرورت ہے۔ When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, all is lost. تو آج کی جو کہانی تھی وہ سب سے ڈیفرنٹ تھی کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا بھی آپ کی کامیابی ہے۔ آئیں مل کر ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو قائد اعظم کا پاکستان بنا کر ہی دم لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے یوٹیوب چینل مہرنوسا ویلفیئر موومنٹ فاؤنڈیشن کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں۔ میں اسی طرح پاکستانی قوم کے لیے خدمت کرتا رہوں گا اور واقعات سناتا رہوں گا، کیونکہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان بنا کر چھوڑنا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔